ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے رانا شہباز صاحب۔ جس کرنسی میں چاہیں اس کرنسی میں پیسے مل رہے ہیں، یہاں پر کویتی دینار استعمال ہو رہا ہے، یا بٹ کوئن استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر ڈالر استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر ہر آدمی کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ سازش ہے۔ ایم پی ایز اور دوسرے ان کو امریکہ کے ویزے دیے جا رہے ہیں، ان کی فیملیوں کو دیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں کی نیشنلٹی دی جا رہی ہے، تمام جو ہے حکومت گرانے کے لیے استعمال ہو۔ علیم خان وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، پہلے نون لیگ کے گورنر رہے، پھر ادھر رہے، تو یہ بھی جو ہے سازشوں میں شامل تھے۔ فیوچر بس ان کا ختم ہو گیا، اینڈ ہے۔ اب یہ سیاست نہیں کریں گے، اب یہ کاروبار کریں گے۔ بڑی اوپر ان کو خان لے گیا تھا، گھروں میں ہی رہنا پڑے گا، یہ باہر بازاروں میں کھل پھر نہیں سکیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے رانا شہباز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، یہ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے دن بدن چینج ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں کل جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ پچھلے 1.5 ماہ سے امریکن مداخلت جو ہو رہی ہے، جو یورپی یونین یہاں پر تمام ملک کو، سیاستدانوں کو جیسے خرید و فروخت ہونی شروع ہو گئی ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، سیاستدانوں کو بڑے بڑے آ کر ادھر ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کرنسی میں چاہیں اس کرنسی میں پیسے مل رہے ہیں، یہاں پر کویتی دینار استعمال ہو رہا ہے، یا بٹ کوئن استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر ڈالر استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر ہر آدمی کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ سازش ہے۔ تمام یہ جو ہیں ایم پی ایز اور دوسرے ان کو امریکہ کے ویزے دیے جا رہے ہیں، ان کی فیملیوں کو دیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں کی نیشنلٹی دی جا رہی ہے۔ یہ جو ساری ایسی باتیں ہیں نا، یہ کہ ہم آپ کو ادھر سیٹ کر دیں گے، یہ تمام جو ہے حکومت گرانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سر، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی سنگین ہے کہ بٹ کوائن کرنسی دی جا رہی ہے اور باہر۔ سر، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح کی جو ڈیلیں کر رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ سر، ان کا مقصد ہے کہ جو امریکن ایجنڈا ادھر لانا ہے اس کے لیے وہ فنڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے ہمیں یہاں پر ایئرپورٹ اور اڈے دیے جاتے تھے امریکن استعمال کے لیے، یہاں پر امریکہ کی اجارہ داری ہو، کیونکہ عمران خان نے آ کر وہ اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ اس نے پاکستان کو ایک اور جگہ پر لا کر، خود مختاری کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیرونی یہ سازش ہے، اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب ان کے پاس بندے کم ہو گئے ہیں، اکثریت انہوں نے کھو دی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک یہ بیانیہ بنایا ہے یا واقعی ریئلٹی ہے، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے جو سارے چیف بیٹھے ہوئے تھے، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، تمام سیکورٹی کونسل میں رکھا گیا، اس میں ان کے دل میں چور تھا، تبھی یہ نہیں گئے سیکورٹی کونسل میں۔ وہاں پر دیکھیں، جو تمام نے یہی کہا ہے کہ واقعی اس میں جو ہے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، ایسے اگر ہوا، اگر یہ عدم اعتماد ہوتی ہے تو ویسے بیرونی سازشیں پھر ہر دفعہ حملہ آور ہو جائیں گی اور کامیاب ہو جائیں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ تو بیرونی سازش کی تو جو بیانیہ چل رہا ہے آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور جو سابق تھے، اس کے علاوہ سینئر وزیر تھے سابق علیم خان، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں پنجاب حکومت کے اوپر، خاص طور پہ بزدار صاحب کے اوپر، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی بزدار صاحب کو قریب سے جانتے ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، آنا جانا بھی آپ کا تھا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، عثمان بزدار صاحب ایک درویش آدمی ہیں۔ یہ تمام لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ یہ جنوبی پنجاب سے یہ لوگ بزنس میں جیسے پیسہ لگا کر کمانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے تھے کہ جو ہم سیاست میں آئے ہیں تو علیم خان وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ دیکھیں، یہ بھی انگلینڈ سے آئے ہیں، وہاں سے علیم خان صاحب پہلے نون لیگ کے گورنر رہے، پھر ادھر رہے، تو یہ بھی جو ہیں سازشوں میں شامل تھے۔ تو اسی لیے خان صاحب نے ان کو سائڈ پر کیا، اور میں کہتا ہوں کہ بڑا ان کا یہ اچھا فیصلہ تھا۔ یہ جو آج لوگ کر رہے ہیں، عورتوں پر الزامات لگا رہے ہیں، یہ جیسے ان کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، کوئی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کبھی ہمارے چھوٹے گھروں میں، گاؤں میں بھی نہیں یہ باتیں ہوئیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا، جیسے آپ بھی بات کہہ رہے ہیں خواتین کی، کہ فرح نامی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں، اہلیہ ان کی دوست ہے، ان کو بھی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایسا فرح نام کی کوئی خاتون نے کوئی انٹرفیئرنس کی ہو، کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب جو آفس ہے
وہاں پہ کوئی آئی ہوں, کوئی ایسا کام کیا ہو, کوئی پیسے پکڑے ہوں, آپ کے علم میں کوئی ایسا؟ دیکھیں جی, ہم نے تو پورے 3.5 سال میں کبھی یہ نام نہیں سنا. یہ نام جو صرف ہے جب یہ نون لیگ میں شامل ہوئے وہاں جا کر انہوں نے وہ چپڑاسی, مقصود چپڑاسی کا نام چینج کرنے کے لیے دوسرے, تو ایسے یہ ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں. اگر وزیر اعظم نے کرپشن کرنی ہو تو وہ کرپشن کروڑوں میں نہیں ہوگی کہ 2 کروڑ کسی تبادلوں کے پیسے لیجیے. اس کے لیے تو جو اربوں روپے کی اسکیمیں ہیں تو اربوں میں اس کی کرپشن ہو سکتی ہے. یہ جو ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے تو یہ ایسی بات کر دیتے ہیں. سر اب آپ کو علیم خان کا یا ترین گروپ کا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ ان کا مجھے نا فیوچر بس ان کا ختم ہو گیا, اینڈ ہے. اب یہ سیاست نہیں کریں گے, اب یہ کاروبار کریں گے. اب ان کا گھروں سے باہر نکلنا, یہ جن باتوں پر اتر آئے ہیں نا, یہ بڑی اوپر ان کو خان لے گیا تھا, لیکن اب یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو گھروں میں ہی رہنا پڑے گا. یہ باہر بازاروں میں کھل پر پھر نہیں سکیں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی جو تھی بہت زیادہ تھی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں سابق کہ جی مہنگائی جو ہے پی ٹی آئی کو لڑ گئی تھی, لیکن انہوں نے آ کے جو ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ زندہ کر دی ہے. آپ بھی حلقے کی سیاست کرتے ہیں, حلقے میں بھی جاتے ہیں. سر مہنگائی نو ڈاؤٹ تھی, لیکن اب یہ جو سارا سنیریو ہوا ہے لوگ بھول گئے ہیں مہنگائی کو. دیکھیں یہ بڑی خوددار قوم ہے. یہ بالکل عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے. ان کو مہنگائی بھول گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ناموس رسالت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے, پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. امریکہ کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ کسی بیرونی طاقت کو نہیں مانتے, یہ ضمیر کا سودا نہیں کرتے. یہ ہماری جو قوم ہے بڑی خوددار ہے. یہ اپنے ضمیر کا فیصلہ جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ کریں گے. سر آپ یہ بتائیں کہ جب کابینہ تھی پنجاب کی, اس میں علیم خان صاحب بھی سینئر وزیر تھے, باقی اسد کھوکھر صاحب نے بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. تو یہ لوگ اس وقت ان کے کیا مطالبہ تھے, یہ جو اب اتنے ناراض ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں, یا کہہ لیں کہ اب نون لیگ میں اصل وجہ کیا ہے, مطالبہ ان کا کیا تھا؟ بہت بڑا کوئی مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہو سکا. دیکھیں جی, علیم خان صاحب کو سینئر وزیر بنایا گیا. انہوں نے کہا جی پروٹوکول مجھے وزیر اعلیٰ کے برابر ہونا چاہیے. وہ ان کو پروٹوکول ان کے برابر لگ گیا. پھر ان کا کیس کا مسئلہ آ گیا, وہ اندر چلے گئے. پھر وہ باہر آ گئے. پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سعودی عرب گئے, وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر گئے, روضہ رسول کے اندر گئے. عمران خان صاحب کے ساتھ جی ساتھ گئے ان کے. اور پھر جب یہ واپس آئے تو پھر یہ سینئر وزیر بن گئے. پھر ان کی اصل میں سب جو ٹارگٹ کر رہے تھے نا, یہ 3-4 لوگ تھے جو مل کر ٹارگٹ کر رہے تھے. جو بزدار کے خلاف افواہیں اٹھا رہے تھے, وہ یہ گورنر ہو گیا, علیم خان ہو گیا, یہ ایسے ایک پورا گروپ تھا. تو پھر جب ان کو ناکامی ہوئی تو پھر یہ اب یہ آپ دیکھیں کھل کر سامنے آ گئے. سر ابھی جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں اس وقت, آپ کے نمبر سر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو بنانے کے لیے مکمل ہیں؟ دیکھیں جی شکر الحمدللہ, ہمارے جو ہیں وہ نمبرز بالکل مکمل ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. سر ایک چیز پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, نیچے والی جو کلاس ہے, وہ یہ بھی سوچتی ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینا. سر اس کے اندر آپ جو باقی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں, آپ ہیں جو گراس روٹ پہ کام بھی کرتے ہیں, سر ان میں بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش کیوں ہے جب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ صحیح انہوں نے انتخاب کیا؟ دیکھیں جی, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہے وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے. یہ ترین گروپ تھا یا دوسرے جو تھے, ان کی یہی تھی کہ مائنس بزدار ہونا چاہیے, تو ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجودہ جو تعداد تھی وہ کم تھی, وہ کیونکہ ان کے ساتھ بنا کر بننی پڑتی تھی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو وزارت اعلیٰ ان کو دینی چاہیے. کیونکہ پرویز الہی صاحب کا جو 2002 سے 2007 تک وزیر اعلیٰ رہے, وہ بڑا اچھا ان کا تجربہ تھا, بڑے کامیاب وزیر اعلیٰ تھے. سر آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آپ نے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا, آگے جو ٹکٹ ملے گی اب جو الیکشن ہوں گے یا 2023 میں ہوں گے, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں جی میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, میں آخری وقت تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا, کیونکہ ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا تھا. اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اگلا ٹکٹ پی ٹی آئی نے دیا, تو میں اس پہ پی ٹی آئی پر انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا. اپنے حلقے کے لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں, تقریباً 9 ارب کے منصوبے شروع ہو چکے ہیں. تو میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بس ہم نے خودداری کے ساتھ رہنا ہے, عزت کے ساتھ جینا ہے. آپ کا
جو بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ ضمیر فروش ہے، میں ان کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ جی بالکل، آپ نے باتیں سنی رانا شہباز صاحب کی، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگلا بھی جو الیکشن ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہی جو ہیں وہ لڑیں گے اور حلقے کی سیاست کرتے ہیں، گراس روٹ کی وہ باتیں جو کہ اس وقت تمام لوگ کر رہے ہیں وہ ان کے آپ نے منہ سے سنی۔ اور سب سے اہم بات کہ جو بیرونی سازش ہے وہ اوپر والے وفاق کے لوگ تو کہہ رہے ہیں، لیکن جو پنجاب کے گراس روٹ کے ورکرز ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور بٹ کوائن اور انٹرنیشنل جو کرنسیز ہیں اس میں خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ مجھے آج کی ویڈیو کے ساتھ دیں اجازت، اللہ حافظ۔